عدل، انصاف، احسان، مروت، بھلائی، فطرت، انہی موضوعات پر ہماری گفتگو ہے۔ قانون کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہم ترین مقصد قانون کا عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ کسی بھی قانون کو آپ دنیا میں اٹھائیں، ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ انصاف کی فراہمی، عدل کی فراہمی، احسان کی فراہمی، یعنی معاف کر دینے والی قانون، اس کو کہتے ہیں قانون فطرت، اس کو کہتے ہیں قانون ریاست، اور اسی کو کہتے ہیں قانون شریعت۔ اہم ترین مقصد عدل اور انصاف کو بروئے کار لانا اور انسانیت کو ظلم، جبر، تشدد، بربریت، درندگی کے چنگل سے نجات دلانا قانون کا کام ہے۔ لیکن اگر خود قانون درندگی کا آماج گاہ بن جائے، قانون بے انصافی کا سبب بن جائے، قانون ظلم زیادتی کا شیلٹر بن جائے، تو کیا کریں گے؟ اہم ترین مقصد کھو دیتا ہے اگر قانون اپنے احسان کے معاملے کو بھول جائے، قانون سے عدل نہ ہو، قانون ساز اداروں پر ظلم پیشہ درندوں کا تسلط اگر ہو جائے، جیسے ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیں، بڑوں کے لیے الگ قانون، چھوٹوں کے لیے الگ قانون، اس طرح معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قانون ساز اداروں، جو پارلیمنٹ ہے، اس کا بنیادی مقصد، بنیادی کام گورنمنٹ ہے، اس کا بنیادی کام، سب سے پہلا کام ہوتا ہے قانون سازی۔ لیکن اگر وہی درندہ بن جائے، وہی مفاد پرست بن جائے، وہی ظلم بربریت کا سبب بن جائے، تو پھر عوام کیا کرے؟ یقیناً پھر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ اپنی یعنی غلط قانون سازی اگر پارلیمنٹ کرنے لگے، قانون سازی غلط کرنے لگے، ظاہر ہے تو قانون حفاظت عدل کے بجائے ظلم اور بربریت کا پاسبان بن کر رہ جائے گا۔ اس خطرہ سے بچنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ عدل کا مفہوم متعین کیا جائے، عدل کیا ہے سمجھا جائے، ورنہ غلط قانون سازی کے ذریعے غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا، امیر امیر تر بنتا چلا جائے گا۔ لہذا انہی خطروں سے بچنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ عدل کا مفہوم، عدل کس کو کہتے ہیں، عدل کیوں قائم معاشرے میں کرنے کو زور دیا جاتا ہے، ظلم اور بربریت اس کو اور انصاف کو الگ الگ کیا جائے، عدل معاشرے میں کیسے کیا جائے، اور ظلم کسے کہتے ہیں، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو ہم سمجھے بغیر قانون کا سارا دفتر کاغذ کا ایک پلندہ بن کر رہ جاتا ہے، اور ہمیں یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے اعلیٰ ترین مفکر اور ماہرین قانون داں عدل کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں، متعین کرنے سے عاجز ہیں، جو تمام انسانیت کے لیے یکساں قابل قبول ہو۔ اور جو شخص یہ نہیں جان سکا کہ عدل کیا ہے، آخر کس قانون سے اسے قانون سازی کا حق حاصل ہے، جبکہ اس کو عدل کے معنی سے بے خبر، عدل کے معنی نہیں جانتا، آخر کس قانون سے اسے قانون سازی کا حق حاصل ہوا؟
جبکہ اس کو نہیں معلوم عدل کیا ہے، اس کو نہیں معلوم انصاف کیا ہے، اسے نہیں معلوم حق کیا ہے، اسے نہیں معلوم احسان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، اور جس کی رحمت ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات کے لیے عام ہے۔ انسانوں کے کسی خاص گروہ سے اس کا مفاد وابستہ نہیں ہے، رب کا کسی سے بھی کوئی مفاد نہیں ہے، ہمارا مفاد رب سے ہے۔ اور اسلام واحد وہ دین ہے جو نہ صرف انسانی حقوق، انسانی رائٹس، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بلکہ ادر جو مخلوق ہے اس کے حقوق کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہی انسانیت کے لیے عدل کا ٹھیک مفہوم متعین کر سکتا ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ تیرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ وہی انسانیت کے لیے عدل، انصاف، احسان کا ٹھیک مفہوم متعین کر سکتا ہے، اور اسی کا نازل کردہ قانون عدل کہلانے کا مستحق ہے۔ یعنی رب جو قانون بناتا ہے، جس کو آپ سمجھنے کے لیے شریعت کہیں، وہ آپ کے ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ قانون الہی کے سوا دنیا کا کوئی قانون انسانیت کی فلاح بہبود کا قانون مسلم قانون پیش نہیں کر سکتا، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا رب کے قانون کے بغیر۔ نہ انسانیت کو ظلم و ستم کے آہنی پنجے سے نجات دلا سکتا ہے رب کی قانون کے علاوہ۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحدید میں آیت نمبر 25، ترجمہ وہ یہ ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلے احکام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے لیے ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ رب فرماتا ہے جرم اور سزا کے درمیان وہی رشتہ ہے جو مرض اور دوا کے درمیان ہے۔ جرم اور سزا، مرض اور دوا، یہ دونوں یقیناً ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر سزا ہوگی تو جرم ختم ہوگا، اگر دوائی آئے گی تو مرض ختم ہوگا۔ جرم اور سزا کے درمیان وہی رشتہ ہے جو مرض اور دوا کے درمیان ہے۔ ایک ماہر طبیب، ایک ماہر ڈاکٹر، ایک ماہر حکیم مرض کی نوعیت، اس کے اسباب و سبب اور اس کے آثار و نتائج کو سمجھتا ہے۔ مریض کی عادت، مریض کی نفسیات کا بغور حکیم ڈاکٹر مطالعہ کرتا ہے، اس کے محل وقوع، اس کے ایٹماسفیئر اور دیگر تقاضوں اور دیگر اس کے تقاضے سنتا ہے، پھر وسائل کو دیکھتا ہے، پھر سوچ سمجھ کر اس کے لیے ایک پرسکرپشن، نسخہ تجویز کرتا ہے۔ طریقہ استعمال ڈاکٹر حکیم بتاتا ہے کہ غذا اور پرہیز کی بابت ہدایت دیتا ہے، لیکن ایک عطائی کو ان چیزوں سے سروکار ہے نہ اہلیت ہے۔ اس نے کہیں سے سن لیا کہ فلاں مرض کے لیے فلاں دوا مفید ہے، بس وہ دوا اٹھایا اور لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ اس سے نہ مرض جانے کو مریض ضرور چلا جائے گا،
مرض ختم نہیں ہونے کو۔ اس کے بعد مریض کی قسمت کہ وہ جیے یا مرے۔